اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ خوابوں کی تعبیر شیئر کرنے والا ہوں کہ یہ چیزیں خواب میں دیکھیں گے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مدینہ شریف دیکھنا، ترقی علم اور دین و دنیا کی بہتری پائے گا، زیارت مدینہ منورہ نصیب ہوگا جو بندہ مدینہ شریف دیکھے گا خواب میں۔ دوسری پہ ہے کہ میت سبز کپڑوں میں دیکھنا، اللہ اس کی اچھی حالت پر دلالت کرتا ہے۔ میت کو اگر سبز کپڑوں میں جو بندہ دیکھے گا تو اس کی تعبیر یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، تیسری نمبر پہ جو چیز ہے وہ زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا۔ خواب میں اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کی زیارت اعمال صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کی نشانی ہے، خوف سے امن، حاکم وقت سے قریب ہونے، بلند و مرتبہ علم سید اور اہل بیت کی موالیوں کے ساتھ محبت کرنے کی نشانی ہے۔ کبھی بھی یہ ہدایت اور علم و ہدایت پر بھی مبنی کی دلالت ہے میرے بھائیوں۔ ابھی سام دیکھنا، خواب میں جو بندہ خواب میں سام کو دیکھے گا، خواب میں سام ایک دشمن ہے، آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے گی۔ ابھی میرے بھائیوں، خواب کو کس رنگ میں دیکھنا، خواب کو کس حالت میں دیکھنا، میرے بھائی اس کے کافی سارے حالات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ لوگ میرے سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہو، جس کو بھی جس طریقے ہے کیا ہے کہ اس طرح کا خواب میں نے دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے، وہ کمنٹ باکس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، ابھی صحبت بیوی سے کرنا، جو بندہ بیوی سے صحبت کرتا ہے اس کی کیا تعبیر ہے؟ عورت تابع فرمان ہوگی، دینی راز ظاہر کرے گا، مرد پر قربان ہوگا۔ یہ جو بندہ خواب میں بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو میرے بھائی اس کی بھی کافی سارے وہ ہے کہ اس حالت میں دیکھنا یا اس میں یا اس طرح اس کی بھی کافی سارے وہ ہے کہ تو اس کی بھی اپنی اپنی تعبیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہو۔ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو صرف وہ ایک ہی چیز ہے، اس کی پھر کافی حالات وہ ہے، اس کو اپنی اپنی تعبیر ہے کہ اس حالت میں دیکھنا، اس حالت میں دیکھنا۔ ابھی طلاق دینا، خواب میں اپنی بیوی کو ایسے کام کرے گا کہ جس سے پشیمان ہوگا۔ ابھی اگر کوئی خواب میں طلاق دے اپنی بیوی کو، پھر اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کام کرے گا جس سے پشیمان ہوگا، ایسے کام کرے گا جس سے پشیمان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی غسل کرنا، خواب میں بیمار ہو تو صحت پائے گا، غربت دور ہوگی، دولت و راحت پائے گا، قرض ادا کرے گا۔ یعنی غسل کرنا خواب میں، اگر یہ بیمار ہے تو صحت پائے گا، غربت بھی اس کی دور ہوگی۔ ابھی غسل کرنا، اس کی کافی سارے حالات ہے کہ یعنی کہ غسل جنابت کی کرنا، غسل ویسے کرنا، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، نماز عید کے لیے غسل کرنا، ہر چیز کی یعنی کہ غسل کرنے کے وہ ہے۔ تو اس کی بھی اپنی اپنی تعبیر ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ پوچھ سکتے ہو کمنٹس باکس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد حرم پاک کا طواف کرنا، جو بندہ حرم پاک کا طواف کرے گا خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ دلی مراد پوری ہوگی، عزت بلند مرتبہ حاصل ہوگا، دلی مراد پوری ہوگی، عزت و بلند مرتبہ حاصل ہوگا میرے بھائی، جو بندہ خواب میں حرم پاک کا طواف کرتا ہے۔ ابھی حرم کعبہ کے اندر دیکھنا، یعنی کہ جو بندہ اپنے آپ کو حرم کعبہ کے اندر دیکھے کہ وہ کہے کہ میں حرم کعبہ کے اندر ہی تھا، اس کی تعبیر کیا؟ اس کی تعبیر یہ ہے میرے بھائیوں، دشمنوں سے محفوظ رہے، امن ہوگا۔ یعنی کہ جو بندہ اپنے آپ کو حرم کے اندر دیکھے گا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمنوں سے محفوظ رہے، امن حاصل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس کی یہ تعبیر ہے۔ اگلی نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا، دین میں ترقی ہوگی، درود شریف پڑھنا یعنی کہ خواب میں درود شریف پڑھنا، دین میں ترقی ہوگی، دینی مقاصد پوری ہوں گے، دین و دنیا کی دولت ملے گی، نعمت پائے گا۔ جو بندہ درود شریف خواب میں یعنی کہ اپنے آپ کو پڑھنا دیکھے کہ وہ خواب میں درود شریف پڑھتا تھا، اس کی تعبیر یہ ہے
کہ دین میں ترقی ہوگی، دینی مقاصد پورے ہوں گے، دین و دنیا کی دولت ملے گی، نعمت پائے گا۔ تو میرا بھائی اس کی یہ تعبیر ہے۔ اگلی بار پہ جو بندہ ہے دلہن دیکھنا خواب میں، یعنی کہ خواب میں وہ دلہن دیکھے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دولت حاصل ہوگی، یعنی کہ اس کو دولت حاصل ہوگی، فرزند پیدا ہوگا، دوسری ہے نعمت زیادہ ہوگی، ان تینوں یعنی کہ نعمت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نعمت عطا کر سکتا ہے، دولت بھی کی بھی ایک نشانی ہے، فرزند کی بھی پیدا ہوگا، یہ سارے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کوئی نہ کوئی چیز عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ تعبیر ہے دلہن دیکھنے کے خواب میں۔ ابھی جو نیکسٹ ہے وہ دلہن شادی کر کے لانا، یعنی کہ دلہن شادی کر کے کدھر لانا؟ اگر دلہن گھر لائے تو دولت مند امیر کبیرہ ہوگا، عیش و آرام پائے گا۔ اگر دلہن گھر لائے تو دولت مند امیر کبیر ہوگا، عیش و آرام پائے گا، یہ دلہن شادی کر کے لانا ہے۔ ابھی چکلی دیکھنا خواب میں، خواب میں کسی برے آدمی پر دلالت کرتی ہے جو لوگوں کے درمیان چغلی اور عیب جوئی کے ذریعے فساد ڈالتا ہے اور ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے اور ان کو برے راستے دکھلاتا ہے اور اچائی سے روکتا ہے۔ ابھی میرے بھائیوں یہ کس چیز کی تعبیر ہے؟ یہ خواب میں چکلی کو دیکھنا، اس کی تعبیر یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو میرے بھائیوں یہ تعبیر ہے خواب میں چکلی دیکھنے کی۔ ابھی بارش آہستہ دیکھنا خواب میں، بارش خواب میں حق تعالی کی طرف سے بندوں پر رحمت اور برکت ہے۔ اگر سخت بارش دیکھے کہ اپنے وقت پر برسے تو دلیل ہے کہ ان دنوں میں رنج و بلا کا لشکر آئے گا۔ سخت بارش دیکھے، یہ سخت بارش کی ہوا ہے۔ اگر یہ ویسے تو بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت اور برکت کی دلیل ہے، اگر سخت بارش دیکھے اپنے وقت پر برسی سخت بارش تو دلیل کس چیز کی ہے؟ کہ ان دنوں میں رنج و بلا کا لشکر لے کے آئے گا میرے بھائی، آئے گا۔ بارش کی بھی کافی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ۔ تو کافی سارے حالات ہیں بارش کی، کس کس حالت میں کس طرح۔ حرم کعبہ دیکھنا، یعنی کہ حرم کعبہ کو دیکھنا، دنیاوی رنج و غم دور ہوں گے، عیش و مسرت پائے گا، غم و غصہ ختم ہوگا۔ یہ کس چیز کی تعبیر ہے؟ یہ خواب میں حرم کعبہ دیکھنا کی، یعنی کہ بندہ خواب میں حرم کعبہ کو دیکھے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیاوی رنج و غم دور ہوں گے، عیش و مسرت پائے گا، غم و غصہ ختم ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نصیب فرماوے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے غم۔ تتر کا گوشت کھانا بھی خواب میں، کس چیز کا گوشت کھانا؟ تتر کا گوشت کھانا۔ عورت کا مال کھائے گا یا مال حلال پائے گا؟ تتر کا گوشت کھانے کی تعبیر ہے عورت کا مال کھائے گا یا مال حلال پائے گا، یہ تعبیر ہے تتر کا گوشت کھانا خواب میں۔ بارش کا پانی پینا، اس قدر رحمت اور نیکی دیکھے گا، یہ کس چیز کی تعبیر ہے؟ بارش کا پانی پینا۔ بارش کا پانی اگر کوئی خواب میں پیے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسی قدر رحمت اور نیکی دیکھے گا میرے بھائیوں، اسی قدر رحمت اور نیکی دیکھے گا۔ یہ بارش کا پانی پینے کی تعبیر ہے خواب میں، بارش کا پانی پینا۔ ابھی نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بارش خون کی دیکھنا، خون کی بارش دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامت ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عذاب کی علامت ہے۔ کوئی بھی دیکھے خواب میں تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اور صدقے کی وجہ سے یہ سارے بلائیں دور ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں نیکسٹ جو ہے وہ بارش میں برتن دھونا۔ گھر میں جو بھی خاتون بیمار ہے وہ صحت مند ہو جائے گی، یعنی کہ اگر کوئی بندہ بارش میں دیکھے
کہ وہ برتن دھو رہا ہے تو اس کے گھر میں جو بھی خاتون بیمار ہے، جو بھی عورت بیمار ہے، وہ کیا ہوگا، اس کو صحت اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، وہ صحت مند ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل بارش میں برتن دھونے کی دلیل ہے۔ نیکسٹ جو ہے میرے بھائیو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ نیکسٹ خواب میں بندہ اگر اس چیز کو دیکھے تو اس کی کیا دلیل ہے، کیا تعبیر ہے۔ تتر دیکھنا، پہلے تتر کا گوشت کھانا، ابھی تتر دیکھنا، خوبصورت بیوی ملے گی اور باعث مسرت ہوگا، خوبصورت بیوی ملے گی۔ خواب میں اگر کوئی بندہ دیکھے کہ اس نے تتر دیکھا ہے تو اس کو خوبصورت بیوی ملے گی، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت بیوی دے گی اور باعث مسرت بھی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں بہت اچھی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب فرماوے۔ میرے بھائیوں نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ خواب میں دیکھے پانسی لٹکے کا گوشت کھانا، اگر دیکھے کہ کسی شخص کو پانسی پر لٹکایا ہے اور وہ اس کا گوشت کھاتا ہے، دلیل ہے کہ مال حرام کھائے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ کسی شخص کو پانسی پر لٹکایا ہے اور وہ اس کا گوشت کھاتا ہے، دلیل کس چیز پر دیتا ہے کہ مال حرام کھائے گا، وہ جو ہے وہ حرام مال کھائے گا۔ کوئی بندہ دیکھے کہ کسی بندے کو لٹکایا ہے پانسی پہ اور وہ اس کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بندہ مال جو ہے حرام کھائے گا، تو اس کو بھی صدقے کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام کھانے سے محفوظ رکھے۔ ہسپتال میں خود دیکھنا، اگر خواب میں اپنے آپ کو دیگر مریضوں کے ساتھ ہسپتال میں دیکھے تو قید خانے میں جانے کی